اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام انشاءاللہ مزیدار ہوگا and I would like you all to participate in this۔ اور مزیدار اس لیے ہوگا کہ جب انسان کو کسی چیز کی ریزننگ ملتی ہے نا، لاجک ملتی ہے، تو وہ کام اس کو اچھا لگتا ہے۔ یعنی ہم لوگ اس طرح ڈیزائن کیا اللہ نے کہ کوئی بات جو ہماری لاجک سے باہر ہوتی ہے ہمیں وہ انکمفرٹیبل کرتی ہے۔ کیا خیال ہے مصطفیٰ عبداللہ؟ اگر ہماری لاجک میں کوئی بات نہیں اتر رہی اور کوئی بول رہا ہے کہ وہ کرو، تو آپ بولتے ہیں بھائی میں کیوں کروں؟ I mean you feel uncomfortable۔ تو اگر آپ کے پاس کسی چیز کی لاجک ہو تو the things become very strong in your mind map۔ آپ کے نا مائنڈ میپ جو بنتا ہے اصل میں وہ آپ کے جو اپنے لاجک فلٹرز ہوتے ہیں، جو لاجک کنسٹرکٹ ہوتے ہیں، اس کے لحاظ سے جو ہے آپ کا مائنڈ میپ بنتا ہے۔ اور اگر وہ مائنڈ میپ غلط ہوگا تو کیا ہوگا مصطفیٰ؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ کا جب مائنڈ میپ غلط ہوگا نا تو آپ چیزوں کو اس غلط مائنڈ میپ کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ یعنی ایک تو مائنڈ میپ جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم بنائیں نا، صحیح ہے، جو دین اسلام ہے، اسلام کے لحاظ سے مائنڈ میپ بنائیں۔ اور ایک مائنڈ میپ ہے جو اسلام سے ہٹ کے بنا ہو، وہ اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ نے وہ ٹولز نہیں استعمال کیے جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ٹولز مائنڈ میپ بنانے کے۔ تو آپ نے اس کے سوا دوسرے ٹولز استعمال کیے، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کے جو مائنڈ میپ میں جو امپورٹنٹ بلڈنگز ہوں گی یا جو امپورٹنٹ ایریاز ہوں گے وہ نہیں ہوں گے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے دماغ میں ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری پھر پریورٹیز بھی غلط ہوں گی کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے، کیا چیز کم امپورٹنٹ ہے۔ ابھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ کیا چیز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا ہم بولتے تو ہیں بھائی نماز بہت امپورٹنٹ ہے یا اللہ کی عبادت بہت امپورٹنٹ ہے، بولتے تو ہیں، لیکن ہمارا مائنڈ میپ اس لحاظ سے نہیں بنا ہوا۔ ہمارا مائنڈ میپ جو ہے وہ کسی اور لحاظ سے بنا ہے، تو اور وہ ہماری لاجک میں بھی نہیں اترتا بھائی کیوں امپورٹنٹ ہے۔ تو جب ہماری لاجک میں نہیں اترتا تو وہ لامحالہ جو ہے وہ کہیں غلط جگہ پہ پلیسڈ ہوتا ہے، اس کی پریورٹی کم ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو لاجیکلی کوئی چیز سمجھ میں آ جائے کہ اچھا یہ ہے اس کی وجہ، تو پھر آپ کے لیے وہ پریورٹی اصل میں پریورٹی بن جاتی ہے۔ یعنی وہ پریورٹی کا مطلب ہے وہ اصل میں امپورٹنٹ آپ کے لیے بن جاتا ہے جو چیز ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگ کو اس میں؟ آپ لوگوں کا ایکسپیرینس بتائیں گی؟ مریم، عائشہ، عبداللہ، مصطفیٰ؟ آپ لوگ کوئی ویو دیں گے کہ اگر آپ کی لاجک میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ کو کوئی بولے کہ بھائی مانو، بس ماننا ہے اس کو، جس طرح کے دوسرے مذاہب میں ہوتا ہے، کرسچینٹی میں ہے یہ کہ بس اس کو مانو تو تمہاری فلاح ہوگی، وداؤٹ تھنکنگ، وداؤٹ پٹنگ اینی لاجک۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ تو سر پھرے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں اچھا ابھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، وہ تقلید پہ چلے جاتے ہیں کہ ابھی ہم فالو کریں گے۔ لیکن کچھ لوگ، زیادہ تر لوگ اس کو دل سے نہیں مانتے۔ مریم آپ کا کیا خیال ہے؟ جی سر، اتنا ہے جیسے پہلے بچپن میں جب کوئی ہوتی تھی، پہلے جو کچھ کہتے ہیں ہمیں کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے بس، تو تب ہوتا تھا کہ اس پہ ہم چڑھتے تھے اور اس کے خلاف ہو جاتے تھے۔ تو اب وہی باتیں ہیں جب خود ہم سیکھ رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی وجہ سمجھ آتی ہے جب، تو کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے، کبھی دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ کرتے تھے، لیکن تب لاجک نہیں پتا تھی نا۔ مطلب جیسے یہ تھا پہلے ہی عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی کام کرنا ہو نہیں، وہ لوگ کیا کہیں گے، مطلب اللہ کا کانسیپٹ تو ہمیں کبھی میرا نہیں خیال کسی نے دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے یا ہم کیوں، یہ چیز اس کا ایکسپیرینس ہے مجھے۔ تو جب خود ہم اب سوچتے ہیں کہ ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم نے اس کا اللہ کا جواب دینا ہے، ہم نے وہ کیوں کرنا ہے، تو پھر ایک وہی چیزیں اب ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ تو جو جی، پہلے دن سے کوئی ہمیں کہتا تھا، جی اس کی اہمیت کا ہمیں احساس ہو گیا نا، اہمیت کا جب احساس ہو گیا اور یہ بھی آپ کو احساس ہو گیا کہ بھئی اس سے آپ کو واقعی فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کو آخرت میں جو ہمیشہ رہنے کی جگہ، جہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں موت ہی نہیں ہوگی انسان کی، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے
इंशाल्लाह, यानी अल्लाह से उम्मीद ये है कि अल्लाह हमें सही जगह पे, हम अगर सही इस्लाम के अंदर रहेंगे तो अल्लाह ने वादा किया कि हम तुम्हें जन्नत में डालेंगे। तो ये है, जब तक कि मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, यानी मैं जो मेन स्ट्रीम उलमा हैं उनसे इस पे इख्तलाफ रखता हूँ कि इस्लाम में कोई लॉजिक नहीं है। मेरे नज़दीक इस्लाम में 100% लॉजिक है। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि आप लॉजिक को किस तरह डिफाइन करें। अगर आप मगरिब की जो डेफिनेशन है लॉजिक की उसको आप दे रही हैं तो डेफिनेटली जो हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं, हम कंफ्यूजन की हालत। लेकिन अगर हम वो लॉजिक वो फॉलो कर रहे हैं जो आप बोलिए अल्लाह ने हमें दी है और हर इंसान के अंदर वो दी है, जिसको कॉमन सेंस भी बोलते हैं, अगर हम वो फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो आप बोलिए आपका ईमान भी ज़्यादा मजबूत होगा और आपका डेफिनेटली जब ईमान मजबूत होगा तो आपके अमल भी उसके मुताबिक होगा। तो ये मैं देखिए मैं चला था, आप लोग सब रिकलेक्ट कीजिएगा, मैं चला था, आपने सबसे पहले जो मैंने वीडियो दिखाई थी और हमने देखा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कितनी क़ुव्वत, इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह ने बनाई। हमारे नज़दीक वो बहुत बड़ी दुनिया अल्लाह के नज़दीक नहीं है, इसलिए कि हम बड़ी बोलते हैं ना, कोई चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है, तो हम बोलते हैं कि भाई वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है। जो बड़ी चीज़ है वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है, जो छोटी चीज़ है वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है। तो हमने ये देखा था कि दुनिया तो बाहर निकलते जाओ, ख़त्म ही नहीं होती। अभी तक हमें मालूम ही नहीं कि दुनिया कितनी बड़ी है। वो तो हम बोलते हैं कि दुनिया से, इस ज़मीन से हम जो चीज़ें देख रहे हैं, वो 30 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स हमें ज़मीन से नज़र आते हैं। उसके पीछे कितने स्टार्स होंगे। अभी उन्होंने टेलीस्कोप भेजा है, अभी नई डिस्कवरीज होंगी और ईच टाइम जब मैं हबल की तस्वीर देखता था मैं सुभान अल्लाह बोलता था कि अल्लाह ने दुनिया कितनी बड़ी बनाई। ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि हर चीज का बनाने वाला, चलाने वाला कौन है? अल्लाह है, हर चीज का। यानी अल्लाह के सिवा और किसी ने कोई चीज नहीं बनाई। सही है। कंसेप्ट जो दिए वो अल्लाह ने दिए हैं। टाइम का कंसेप्ट हो, स्पेस का कंसेप्ट हो, वो स्टार्स हो, वो प्लैनेट्स हो, सब के सब जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए। इसी तरह इंसान को अल्लाह ने बनाया। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो हमने देखी थी कि अल्लाह के नज़दीक चूंकि अल्लाह ने स्पेस बनाई है तो अल्लाह छोटी सी छोटी चीज़ से छोटी चीज़ बना सकता है और अल्लाह बड़ी से बड़ी से बड़ी चीज़ बना सकता है। इसलिए कि स्पेस जो है वो अल्लाह पे, हम स्पेस को इम्प्लीमेंट या लागू नहीं कर सकते। हम पे लागू होती है इसलिए कि हमने नहीं बनाई है, हमें अल्लाह ने स्पेस के अंदर और टाइम के अंदर डाल दिया। तो हम बोलते हैं कि भाई 100 साल, 1000 साल, लाख साल, बिलियन ईयर्स, ठीक है। इसी तरह स्पेस का बोलते हैं भाई करोड़ा मील, अरबों मील, ठीक है ना। वो हम बोलते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक अरब मील कोई चीज़ ही नहीं है और ना ही अल्लाह के नज़दीक 1 नैनोमीटर कोई चीज़ है, छोटी सी छोटी चीज़। तो अल्लाह चाहे जितनी छोटी चीज़ बनाना बना सकता है और अल्लाह चाहे जितनी बड़ी चीज़ बनाना बना सकता है। हर चीज़ अल्लाह कर सकता है। तो ये किसका डेफिनेशन, यानी किसका कंसेप्ट है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वो 3 आप पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने प्रैक्टिकली देखा कि अल्लाह वाकई सबसे बड़ा है। सही है। तो अल्लाह अगर सबसे बड़ा है तो अल्लाह कैन डू एनीथिंग। अल्लाह जो है हमारे लिए हमदर्दी रखता है, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह क्रिएटेड एवरीथिंग, अल्लाह क्रिएटेड एवरी सिंगल थिंग जो अल्लाह ने बनाई। फिर मजे की बात देखे कि अल्लाह ने कितने बड़े बड़े डायनासोर भी बनाए थे, हाथी भी बनाया। अल्लाह ने छोटा सा एक इंसान भी बनाया। लेकिन ये जो इंसान है, ये तमाम जो अल्लाह ने चीजें बनाई हो, डायनासोर हो, वो हाथी हो, उस सबसे बेहतर अल्लाह ने बनाया। उसको सबसे ज्यादा अल्लाह ने अथॉरिटी दी। यहां तक के फरिश्ते
اور شیطان اور جن سے بھی بہتر اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کو وہ سٹیٹس دیا. اب آپ یہ سوچئے اللہ کے بعد جو سٹیٹس ہے کس کا ہے؟ کیا خیال ہے عبداللہ؟ اللہ کے بعد کس کا سٹیٹس ہے؟ ہو از امپورٹنٹ؟ کوئی نہیں. انسان. انسان. اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے کتنی مخلوقات بنائی ہیں لیکن انسان کو اللہ نے اپنے بعد سٹیٹس دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ وی آر ویری امپورٹنٹ اور ناٹ؟ اینڈ اللہ ہیز گیون us a lot of powers also. ہم چاہیں تو کتنی چیزیں بنا لیتے ہیں, کیسی زبردست چیزیں بنا لیتے ہیں. Isn't it? فرشتے تو نہیں بنا سکتے, جن بھی نہیں بنا سکتے, شیطان بھی نہیں. شیطان بہکا سکتا ہے, آپ کے دل میں جو ہے شکوک شبہ ڈال سکتا ہے, لیکن بنا نہیں سکتا. لیکن انسان جو ہے وہ کیسی چیزیں بنا لیتا ہے اور کیسے کنسیپٹس میں. اب آپ یہ دنیا میں آپ دیکھیے کہ وہ انہوں نے جو وہ مووی بنائی, حالانکہ وہاں گئے نہیں ہیں, لیکن دیکھو تھنک کہ دنیا کتنی بڑی ہے, اس کے پیچھے کیا ہوگا, اس کے پیچھے کیا ہوگا, اس کے پیچھے کیا ہوگا. اسی طرح اندر کیا ہے, چیزوں کے اندر کیا ہے, ایٹم کے اندر کیا ہے. یہ پہلے تو چیزیں نہیں دیکھ سکتے تھے, لیکن یہ کنسیپٹ انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ انسان کین پروب اینڈ ڈو بیونڈ ہز بولیے بیونڈ ہز آئی سائٹ, بیونڈ ہز فیلنگز. انسان جو ہے وہاں جا کے چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. تو اللہ نے تو انسان کو بہت زبردست بنایا ہے, صحیح ہے. اور اللہ نے جو ہے انسان کو زبردست بنایا ہے. انسان کو اللہ نے 2 کوالٹیز دی ہیں. کوئی بتائے گا وہ 2 کوالٹیز جو اچھی اور خطرناک کیا ہے؟ اللہ نے انسان کو یہ کوالٹی دی ہے اس کہ کو اچھا کام. جی اختیار بولیے. دی ہے, بالکل اس کو صحیح. با اختیار بنایا ہے. اس کو با اختیار یعنی اس کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ اگر غلط کام کرنا چاہے تو غلط کام کرے, اگر صحیح کام کرنا چاہے تو صحیح کام. لیکن اس کو پھر عقل بھی دی اللہ نے. صحیح ہے, ہمیں عقل دی ہے نا, ہمیں معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے کیا. اچھا یہ بتائیے میں کہ غلط کام کرنا صحیح ہے کیا یا اچھا کام کرنا غلط ہے کیا؟ نہیں. نہیں ہے نا, یہ بھی اللہ نے آپ کو عقل دی ہے کہ صحیح کام کیا ہے اور غلط کام کیا ہے. یہ سب اللہ نے آپ کو جو ہے عقل دی ہے. اچھا اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنا دی, انسان کو پیدا کر دیا اور انسان کو بولا کہ تم جو ہو دیکھو تمہیں اختیار ہے, تم جو چاہے تم کرو, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ غلط کام نہیں کرنا. غلط کام کرو گے تو کیا ہوگا, اس دنیا میں تو تھوڑا بہت مزہ, تھوڑے سے ٹائم کے لیے تھوڑا بہت مزہ آئے گا, پھر ہوگا کیا؟ کیا ہوگا اگر ہم غلط کام کریں گے؟ آخرت تو آئے دن آ رہے ہیں. جی اور ہم لوگ ہیل میں رہیں گے پھر. ہاں, جو غلط کام کرتا ہے نا اس دنیا میں بھی بے چین رہتا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں مزہ آتا, ہم تھوڑی دیر کے لیے مزہ آئے گا, اس کے بعد وہ بے چینی میں تبدیل ہو جائے گا. اور آخرت میں تو آخرت میں کتنی لمبی زندگی ہوگی؟ انفینٹی. انفائنائٹ. بالکل, آدمی تو مرے گا نہیں. اور اس میں اگر اللہ نہ کرے اگر ہم چلے جاتے ہیں, اللہ اگر دوزخ میں ڈال دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ سوچا آپ نے کبھی؟ کتنی خطرناک بات. ٹھیک ہے, ہاں ہم لوگ آگ کے اندر جائیں گے, پھر مار کے پھر سے نکلیں گے, پھر سے آگ میں جائیں گے, ایسا ہوتا رہے گا. نہیں, جو دوزخ میں مریں گے قرآن یہ نہیں. بولتا ہے کہ جو دوزخ میں جائے گا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا, جو جنت میں مرے گا جائے نہیں. گا ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا, مرے گا نہیں. اور کوئی بھی قرآن نے نہیں مرے گا. تیسرا کوئی بھی بتایا نہیں کہ مرے گا. کچھ لوگ ہوں گے جو ویٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ ان کا ڈیسیشن پھر اللہ نے پینڈنگ رکھا ہوگا, لیکن ان لوگوں کو بھی آخرکار اللہ نے جنت میں ڈال دیا.
قرآن بولتے ہیں کہ جو اچھے زیادہ کام کریں گے، جن کے اعمال بھاری ہوں گے، اچھے اعمال، وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے اچھے اعمال ہلکے ہوں گے اور برے اعمال بھاری ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. یہ قرآن بہت کلیئر ہے ان سب چیزوں میں نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن تو کم پڑھتے ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو سنتے ہیں، تو دوسرے لوگ جس طرح ڈیفائن کرتے ہیں اسلام کو ہم وہ فالو کرنے لگے. اچھا دوسری، اب آپ یہ بات بتائیے کہ اللہ رب العزت کی کتنی پاسبلٹی ہے کہ اللہ غلطی کر سکتا ہے؟ 0%. جی دوبارہ بولیے. 0%. جی اچھا، اللہ جو چیز بناتے ہیں وہ کیا پرفیکٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ جو چیز بناتے ہیں وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے. ہاں ہر وقت ہوتی ہے. تو اللہ جس طرح بنانا چاہتے ہیں وہ اس طرح بناتے ہیں. اللہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ بولتے ہیں نا، اللہ پاک ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے. اچھا اگر اللہ غلطی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ قرآن میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا. اچھا دوسری طرف یہ دیکھیے کہ قرآن جو اللہ نے بنائی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہوگی. ہر چیز اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ پرفیکٹ ہوگا، پرفیکٹ جگہ پہ ہوگا. کیا خیال ہے؟ اللہ کے نیور میک مسٹیک. جو اللہ کرتا ہے وہ سب سے پرفیکٹ ہوتا ہے. تو جو قرآن بھی ہے، مثال کے طور پہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس کا ہر ایک ایک لفظ جو ہے وہ صحیح جگہ پہ ہے، وہ غلط جگہ پہ نہیں ہے. اس کی ایک ایک ٹیچنگز جو ہیں وہ صحیح جگہ پہ ہیں. ایک ایک آیات جو ہے قرآن کی وہ بالکل پرفیکٹ جگہ میں رکھی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مریم، عائشہ. اسی لیے جب بھی ٹرانسلیشن ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کبھی بھی قرآن پاک کے اوریجنل ٹیکسٹ کے برابر نہیں ہو سکتا. جی 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 آپ نے بالکل صحیح بولا کہ یعنی قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا. کلام اللہ بولتے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے. اور ہمیں نماز میں بولتے ہیں اللہ مجھ سے کلام کرو. ہم جا کے اللہ سے کلام کرتے ہیں، دن میں 5 دفعہ نماز میں اللہ سے کلام کرتے ہیں. تو جو قرآن ہے وہ تو بالکل پرفیکٹ کتاب ہے، بالکل پرفیکٹ. اس کے کنسیپٹس اپنی جگہ پہ اللہ نے جو رکھے ہیں بالکل پرفیکٹ، ہمارے لیے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے. لیکن ہم اس کو جب ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں یا تفسیر کرتے ہیں تو وہ ایک آدمی اپنے لحاظ سے چیزیں، اچھا ٹرانسلیشن میں وہ چیز کبھی آ نہیں سکتی. اگر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کریں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی قرآن، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سارے کنسیپٹس جو ہیں وہ آپ صحیح بیان نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ عربی کا قرآن پڑھتے ہیں تو وہ بالکل پرفیکٹ ڈاکیومنٹ ہے، وہ بالکل پرفیکٹ انوائرنمنٹ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اللہ بولتا ہے کہ ایکسپیرینس کرو. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں اور قرآن کو اپنا مین ڈاکیومنٹ بنا لیں تو کیا ہوگا؟ کوئی بتائیں گے کیا ہوگا اگر قرآن سے ہم جڑ جائیں؟ مستقیم پر گامزن ہو جائے گی. جی جی، اور کیا ہوگا؟ ہمارا مائنڈ میپ کا کیا ہوگا؟ ہمارا مائنڈ میپ قرآن کے لحاظ سے بنے گا. اب آپ یہ بتائیے عبداللہ، اگر جو ہمارا مائنڈ میپ قرآن کے لحاظ سے بن جائے تو وہ کتنا غلط یا کتنا صحیح ہوگا؟ بہت صحیح ہوگا. بہت صحیح ہوگا. آپ نے صحیح بولا، بہت اچھا لفظ آپ نے استعمال کیا، بہت صحیح ہوگا. ٹھیک، میں پرفیکٹ اس لیے نہیں بول رہا کہ پھر بھی ہم لوگ باہر سے انفلوئنس لیتے ہیں تو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مائنڈ میپ جو ہے نا بیچ میں کرپٹ ہوتا رہے. جس طرح کبھی کبھی کمپیوٹر کرپٹ ہوتا ہے، کوئی وائرس اٹیک ہوتا ہے تو اسی طرح شاید شیطان جو ہے ہمارے مائنڈ میں وائرس اٹیک کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دیٹ ول بی کلوز ٹو پرفیکٹ. اچھا کوئی اور بتائیے، کوئی اور ایسا ڈاکیومنٹ ہے، صحیفہ ہے یا کوئی ایسی اور کتاب ہے جو اتنی پرفیکٹ ہو؟ کتاب کی میں بات کر رہا ہوں. یا
علم کی بات کر رہا ہوں. کوئی اور ایسی ہے جو اتنی پرفیکٹ ہو؟ نہیں. نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن تو اللہ نے بنائی ہے نا, اور اللہ ہی ہمیں دوزخ کے جنت میں ڈالے گا. یہ اللہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہم کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے, ہے نا. تو اللہ جب ڈیسائیڈ کرے گا تو اللہ تو دیکھے گا بھی اس آدمی نے, میں نے اس کو ایک قرآن دی تھی اور میں نے یہ بولا تھا کہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی, یہ تو ہمیشہ رہے گی, اور اسی کو تم لے کے جو ہے اس کو پکڑ لو, یہ تمہیں سیدھے راستے میں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ بالکل صحیح راستے پہ دکھاتی ہے, متقیوں کو صحیح راستے پہ چلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ترین بھی جائے گا. یہ میرا تو نہیں بج رہا, نہیں میرا نہیں بج رہا, میرا. اچھا, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے رینگ کی؟ ہم سے تو نہیں آ رہی, آپ سے آ رہی ہے میری ہے. کہیں سے. نہیں, ایک منٹ, میں یہ تو میرا کوئی کھلا ہوا بھی نہیں سوائے زوم کے. چلے ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا اچھا اچھا, یہ مسئلہ ہے, یہ میرے فون سے آ رہی تھی. I could not. صحیح ہے. تو میں آپ کو صرف یہ دیکھیں, اب آپ کو لاجیکلی سمجھ میں آ رہا ہے نا قرآن کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اچھا, ایک تو چیز ہے قرآن, اس میں میرے نزدیک دو اور چیزیں. نیچر کیا ہے, قرآن کیا اللہ کی لاز ہے, نیچر کیا ہے وہ بھی اللہ کی لاز ہیں. جو آپ نیچر کو دیکھتے ہیں, جب آپ ستاروں چاند کو دیکھتے ہیں اور کس طرح وہ بیلنس ہے ایک دوسرے کے ساتھ, کس طرح چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھوم رہا ہے اور بیلنس طریقے سے گھوم رہا ہے, وہ نہ آ کے زمین پہ گرتا ہے نہ زمین سے دور جاتا ہے. یہ تمام لاز جو ہے, یا ٹائم کی لا ہوئی یا اسپیس کی لا ہوئی, جو نیچر ہے, نیچر بیسیکلی وہ تمام لاز ہیں جو اللہ نے اس دنیا کو چلانے کے لیے بنایا ہے. اچھا, قرآن وہ لاز ہیں جو اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ اگر تم اس پہ عمل کرو گے, ان لاز کے تحت چلو گے, تو تم پورے کے پورے دین کے اندر ہوگے, اسلام کے اندر ہوگے, اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو نیچر از آلسو ویری امپورٹنٹ. نیچر میں آپ کا کامن سینس بھی آ جاتا ہے, لا آف کامن سینس. نیچر میں کیا, لا آف گریوٹی ہے, لا آف ٹائم ہے, لا آف اسپیس ہے, لا, جتنی بھی لاز ہیں وہ نیچر کی آتی ہیں. اور وہ یہ لاز کس نے بنائی ہیں؟ اللہ رب العزت نے. ٹھیک ہے نا. تو نیچر از ویری امپورٹنٹ. اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ یہ بتائیے عبداللہ, آپ نے کسی چھوٹے بچے کو دیکھا ہے, 3-4 مہینے کے بچے کو؟ ہاں جی. وہ ہنستا کیوں ہے؟ مسکراتا ہے نا, کبھی کبھی ہنستا ہے, کبھی روتا ہے, وہ کیوں کرتا ہے؟ بالکل چھوٹے بچہ ہے نا, 1 مہینے کچھ ہفتوں کا ہوتا ہے, بچہ ہنستا ہے, روتا ہے. میں تو دنوں کا بچہ بھی دیکھا ہے. دنوں کا بچہ. اب آپ یہ بتائیے کہ اس کو ان کے امی ابو نے سکھایا ہنسنا؟ نہیں, وہ خود ہی ہنستا ہے. خود ہی ہنستا ہے. اللہ نے اس کو پری پروگرام کیا ہے. جب وہ خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے, اور جب وہ پرابلم میں ہوتا ہے تو وہ روتا ہے. یہ اللہ نے پری پروگرام کیا ہوا ہے. یہ اتنی مزے کی بات ہے بیٹے, یہ جو ویسٹ ہم جن کے تعلیمی نظام کو فالو کرتے ہیں, جن کے اصولوں کو فالو کرتے ہیں, ان کو اتنی عقل نہیں تھی ابھی تک. اب جا کے وہ تھوڑا ماننے لگے ہیں کہ بھائی آدمی جو ہے اللہ کی طرف سے پری پروگرامڈ آیا ہے. اصل میں انہوں نے اللہ سے بغاوت کر دی تھی, ہم نہیں مانتے اللہ کو. جب انہوں نے یہ بول دیا تو اب وہ بولیں کہ بھئی یہ بچہ پری پروگرامڈ ہے, تو بولیں گے پری پروگرامڈ اگر ہے تو کس نے پری پروگرام کیا, پھر تو ہمیں اللہ ماننا پڑے گا. تو انہوں نے بے وقوفی یہ کی کہ جب اللہ کا انکار کیا تو اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جو اصول ہے اس کا بھی انکار کر دیا. یعنی بہت سارے اصول جو وہ دیکھ رہے جس سے نہیں نکل سکتے ان کو تو انکار کر ہی نہیں سکتے, لیکن بولتے یہ تو بن گئے ہیں, خود بخود انسان بن گیا ہے, امینو ایسڈ سے بن گیا ہے, خود بخود جانور بن گئے, خود بخود زمین بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ان سے بولے, ان کو اگر آپ ایک تھپڑ مارے اور بولے خود سے خود تھپڑ لگ گیا ہے, تو مان جائیں گے کہ آپ نے خود سے خود تھپڑ لگ گیا ان کو, تو آپ کو پکڑ لیں گے, نہیں نہیں تو تم نے مارا ہے.
صحیح ہے. تو وہ لوگ تو اس چیز کو نہیں مانتے تھے, ان کی پوری جو جتنی ایجوکیشن تھی اس چیز سے انکاری تھی. اب جا کے ماننے لگے ہیں کہ پری پروگرامنگ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہوئی ہے, پری پروگرامنگ انسان کی. اور یہ ہمیں ماننا ضروری ہے, اس لیے کہ اللہ بولتے ہیں قرآن شریف میں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیا اللہ نے, اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اندر سے تمام جتنی نسلیں, ہم حضرت آدم علیہ السلام ہی سے آئے نا سب, وہ پہلے انسان تھے, تو جتنے بھی لوگ آئے وہ اصل میں ان کے جسم کا ایک حصہ ہی ہیں. تو ان سے تمام لوگوں کو نکالا جتنے آنے تھے قیامت تک, اور ان سے کیا پوچھا اللہ نے, یاد ہے آپ کو مصطفیٰ؟ الستو بربکم. سبحان اللہ, بالکل صحیح بولا عائشہ نے, الستو, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو انہوں نے جواب کیا دیا, قالو, انہوں نے کہا بلا, بے شک, شاہدنا, ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں, اپنی ایگزسٹنس جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایگزسٹ کر رہے ہیں, ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی نے ہمیں بنایا ہے, آپ ہی نے ہمیں تمام علوم دیے ہیں, آپ ہی تمام دنیا کے چلانے والے ہیں, آپ ہی دنیا کو جس طرح چاہے اس طرف لے جانے والے رب. تو یہ پورا علم جو ہے اللہ نے ہمیں پہلے ہی دے دیا ہے, ہماری پیدائش سے ہر انسان کے اندر ہے. اور اللہ نے بولا کہ میں نے یہ تمہیں اس لیے بنایا, قرآن شریف میں ہی ہے, اللہ نے یہ بولا کہ یہ میں نے تمہیں اس لیے علم دیا ہے کہ تم یہ نہ بولو آخرت میں کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ ہیں ہمارے رب, ہمیں کیا معلوم تھا, اس لیے ہم لوگ غلط راستے میں چلے گئے. یا پھر یہ نہ بولو کہ ہم سے جو پہلے لوگ آئے تھے وہ بہک گئے تھے, اب ہم تو بعد میں آئے تو ہم بھی بہکے ہوئے, تو ہمیں کیوں آپ پکڑ رہے ہیں, ہم سے جو پہلے لوگ آئے تھے ان کو پکڑے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے پہلے بتا دیا, دیکھو میں تمہیں علم دے رہا ہوں اپنا ہونے کا, اور تمہیں یعنی اسلام کا میں پہلے تمہیں علم دے رہا ہوں تاکہ تمہارے پاس آخرت میں بہانہ نہ ہو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں وی شوڈ ریئلائز کہ ہمارے اندر یہ علم موجود ہے. اور یہ صرف مسلمان نہیں بولتے, یہ گریک جو ہیں, پلیٹو جیسا آدمی ہے, وہ بھی یہ بولتا تھا کہ آپ کے اندر علم موجود ہے, اور جو تعلیم ہے وہ صرف اس علم کو باہر نکالنے کے لیے ہونی چاہیے. تعلیم آپ کو سکھاتی نہیں ہے, بلکہ آپ کے اندر جو پہلے سے علم موجود ہے. یہی امام غزالی نے بھی بولا, اور یہی اب ماڈرن زمانے میں سر کین رابنسن ایک ایجوکیشنسٹ تھے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, انہوں نے بھی یہی بات بولی کہ یہ سب چیزیں جو ہے انسان کے اندر موجود ہیں, اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم یا ٹیچرز کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو اندر علم ہے اس کو نکالیں باہر, اس کے بجائے کہ سکھانے کی کوشش کریں جو پورا یہ تعلیمی نظام کوشش کرا. تو اس چیز کا بھی احساس, 3 چیزیں کہ ہم, اللہ نے پہلے ہمیں تمام علوم دیے ہیں, وی آر اسمارٹ انف ٹو ڈیسائڈ what to do, what not to do, how, where, what will take us. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے نقشہ پہلے کافی حد تک ہمارے ذہن میں کیا ہوا ہے, اس کو ہم چاہیں تو کرپٹ کر لیں, یا اس کو چاہیں تو اور مضبوط کر لیں تھرو رائٹ تھنگس, تھرو قرآن, تھرو ہم دیکھیں کہ دنیا اللہ نے کس طرح بنائی ہے, دنیا میں نظام اللہ نے کس طرح بنائے ہیں, آسمان اور زمین کس طرح بنے ہیں, کس طرح چل رہے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جتنی بھی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ ختم ہونے والی ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. انسان کو بھی دیکھتے ہیں, بھئی وہ زندہ ہے زیادہ رہا 80-90 سال, اور پھر اس کا انتقال ہو گیا, اس کے بعد کیا ہوگا اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ نے ہمیں پہلے یہ سب چیزیں جو بولے ہمیں اکوپ کر دیا ہے, کہ پہلے ہی ہمیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے بتا دیا کہ اللہ ایگزسٹ کرتا اور اللہ کیا ہے, رب. ٹھیک ہے, اس کا بھی دے دیا ہے. پھر دوسرا اللہ نے قرآن بھی دے دی ہے, صحیح ہے. اور تیسرا یہ کہ اللہ نے ہمیں ہمارے دنیا میں ہمارے لیے ایسے نظارے, ایسے ایکسپیرینسز رکھ دیے ہیں جو ہمیں ریمائنڈ کرتے ہیں اللہ کا. صحیح ہے, جب یعنی ایسے بہت سارے اسٹرونامرز جو کہیں اور کہتے ہیں غیر مسلم, وہ اسلام کی طرف آ گئے یہ سوچ کے کہ دنیا اللہ نے کیا زبردست بنائی ہے, کتنی بڑی بنائی ہے, ہم نے تو نہیں بنائی ہے, تو جس نے بھی بنائی ہے وہ ہمارا رب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2-3 چیزیں تو بات ہوئی اللہ اکبر کی. پہلے اللہ سب سے بڑے, اتنی قوت کسی کے پاس بھی نہیں ہے جتنی اللہ کی قوت, تمام قوت اللہ کے پاس ہے. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت پرفیکٹ ہے,
بالکل اللہ کی ذات پرفیکٹ ہے، تو ہر چیز جو دیں گے وہ پرفیکٹ ہوگی. اس کا علم جو ہے اللہ کا جو ڈائریکٹ علم ہے وہ پرفیکٹ ہے. ہم امپرفیکٹ، انسان امپرفیکٹ اس لیے کہ انسان کا وہ علم نہیں ہے جتنا اللہ کا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ الحمدللہ ہے، جو آپ ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام جہانوں کا بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ الحمدللہ. اچھا، پھر الحمدللہ کا ایک معنی اور بھی ہے کہ ہر تعریف جو ہے وہ اللہ کے لیے، یعنی جتنی کی بھی دنیا میں اگر کسی چیز کی بولے بچہ بڑا پیارا ہے، یہ صاحب بڑے اچھے لگ رہے ہیں، یہ جو ہیں صاحبہ جو ہیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، یہ پتھر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، کیا زبردست سینری ہے ٹھیک ہے، کیا زبردست راکٹ بنایا ہے. تو وہ سب چیزیں جو ہم نے استعمال کی ہیں راکٹ بنانے میں یا جو سینری کے بیوٹیفل بنانے میں، وہ سب چیزیں، وہ تمام چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں جو تعریف ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اگر ہم اس کو مانیں تو کیا ہوگا؟ کوئی مجھے بتائیں گے؟ جویریہ بتائیں گے آپ؟ اگر ہمارے دل میں یہ بالکل راسخ ہو جائے کہ تعریف جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے ہے، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ عائشہ، مریم. سر پھر ہم کسی اور سے مروب نہیں ہوں گے. جی مصطفیٰ عبداللہ، کہ جب ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ تعریف تو اللہ ہی کے لیے سر، تو پھر ہمیں کوئی امپریس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہم یہ بول سکتے ہیں کہ اللہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا زبردست جو ہے اس نے کام کیا، لیکن وہ جتنی بھی اس نے لاز فالو کی وہ کام کرنے کے لیے وہ اللہ کی بنائی ہوئی لاز. صحیح ہے. تو جب آپ یہ مان لیں کہ اللہ جو ہے وہ ہی از دی ایکچوئل اتھارٹی اوور ایوری تھنگ، تو جو کیا ہوگا اس کا؟ پھر آپ کسی سے مروب نہیں ہوں گے. ابھی کیا ہے؟ مروب ہیں. اللہ مجھے معاف کرے، میں دیکھتا ہوں ہم ویسٹ سے مروب ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہم ویسٹ سے کیوں مروب ہیں. دیکھیے، اگر ہم صحیح چل رہے ہوتے اور ہم نے سائنس وغیرہ پکڑی ہوئی ہوتی جس طرح ہم نے پہلے پکڑی تھی، تو ہم سائنس میں آگے ہوتے. مغرب نے پکڑی تو وہ آگے، اس میں کیا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ ان کے طریقے ایسے خطرناک طریقے ہیں. وہ ملکوں میں گھستے ہیں اور ملینز لوگوں کو مار دیتے ہیں، ان کی پبلک بھی خاموش رہتی ہے. تو آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے سائنس میں آگے ہوں گے، لیکن وہ ان میں وہ سینس نہیں ہے جو سینس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ان میں ہمدردی نہیں ہے جو ہمدردی اللہ نے دی ہے ہونی چاہیے. وہ اپنے صرف پولیٹیکل گینز کے لیے یا کچھ تیل کے لیے، کس کے لیے لاکھوں آدمیوں کو مار دیتے ہیں. وہ کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ وہ گھس کیوں رہے ہیں. وہ جو ہے نا وہ گھس کیوں رہے ہیں، وہ سوچتے بھی نہیں، اور گھس کے اندر جا کے تمام ملک کو تباہ کر دیتے ہیں. لیبیا کا حال کیا ہوا، صومالیہ کا حال کیا ہوا، آپ کا جتنے اتنے سارے ممالک ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بری طریقے سے جو ہے افغانستان کا کیا حال انہوں نے کیا. ان کے دل میں وہ رحم ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو میں تو ان کو یوں میں دیکھتا ہوں کہ ابھی آج ہم کھڑے ہو کے ہسٹری کی کتاب کھولتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں چنگیز خان نے اتنے ظلم کیے، اتنے لوگوں کو مار دیا، ان کی کھوپڑیاں بنائیں اور یہ کیا. تو جب آپ 100 سال بعد یا 50 60 70 سال بعد جب آپ ہسٹری کی بک کھولیں گے تو آئے گا ایک قوم، کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے ملکوں کو تباہ کر دیا، ان کے لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے تمام سسٹمز کو تباہ کر دیا. یہ انگریز ہوں گے، یہ مغرب کا ہوگا. تو آپ امپریس کس چیز سے ہیں ان کی؟ تو صرف سائنس میں آگے ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے ہر لحاظ سے جھک جائیں، ان کی تھیوریز کو فالو کریں، ان کے لاز کو فالو کریں. کیا خیال ہے فاطمہ؟ کوئی اس میں انپٹ دیں گے؟ جویریہ، عائشہ، مریم، مصطفیٰ، عبداللہ. السلام علیکم سر. میں نے بس میں نے ابھی جوائن کیا. سو سوری، ہمارے یہاں پہ تھوڑا لنچ کا ٹائم تھا تو میں بس ابھی آپ کی تھوڑی سی بات سن سکی ہوں. انشاءاللہ میں اپنا انپٹ ضرور دوں گی. نہیں یہ تو میں نے جیسے بولا کہ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں جو ہیں اللہ رب العزت، تمام کی تمام تعریف. اور اس کا انہوں نے بولا عائشہ نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو ہم کسی سے مروب نہیں ہوتے، کسی سے امپریس نہیں ہوتے اتنا زیادہ کہ ہم ہر چیز اس کے حوالے کر دیں. پھر یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم مغرب سے کیوں امپریس. لوگ بولتے ہیں بھائی انہوں نے موبائل فون جو آپ استعمال کریں، کمپیوٹر ویسٹ، تو سو واٹ.
اگر اس میں مسلمان ہوتے تو مسلمان بنا رہے ہوتے, اس میں مغرب پڑھتے, اس سے امپریس ہونے کی کیا بات. ٹھیک ہے, دے آر مور انٹو کریٹو ایکٹیویٹیز وچ از ویری گڈ, وچ وی شوڈ ہیو اڈاپٹیڈ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز ہم اپنا ذہن ان کے غلامی میں دے دیں جو ہم نے اس وقت کیا ہوا ہے, ان کے تمام نظام اڈاپٹ کر لیں, ان کا تعلیمی نظام اڈاپٹ کر لیں. آپ دوسری طرف دیکھتی ہیں کہ جو ظلم وہ دنیا بھر میں کر رہے ہیں جو بہت ہی واضح ہے. میں یہ سب باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم لوگ جب لاجیکلی کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہم چیزوں کو صحیح مقام دیتے ہیں, صحیح پرسپیکٹو میں رکھتے ہیں. لیکن جب تک ہم لاجیکلی نہیں سوچ رہے ہوتے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم جو ہیں خواہ مخواہ ہماری پریورٹائزیشن غلط ہوتی ہے, ہمارا مائنڈ میپ ہم غلط بنا رہے ہوتے. سوری, میں 1 منٹ. جی السلام علیکم. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اگر آپ لوگ نکل, جی اسلامات تو جا چکے ہیں میرا خیال 15-20 منٹ پہ پہنچنے ہوں گے. میں اچھا, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں ان کا نمبر, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. میں آپ کو پھر کال کرتا ہوں, میں اصل میں ایک سیشن کر رہا تھا کنڈکٹ, میں انشاءاللہ پھر آپ کو کال کرتا ہوں. جزاک اللہ, السلام علیکم. معاف کیجیے گا, یہ اصل میں صاحب جو ہیں ہی از لیونگ فار سعودی عربیہ, تو ان سے ان کو کوئی چیز چاہیے ہوگی. مجھے 1 منٹ دے دیجیے. اب دیکھیں وہ پریورٹی والی بات ہوئی نا, تو میں نے یہ ان کا پہلے سلمان آصف کا فون آ رہا تھا, میں نے کاٹ دیا تھا. وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں, ان سے میں ابھی بات کر لوں گا. لیکن یہ صاحب چونکہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں تو آئی thought that it is more important to attend his call. شفقت, ڈاکٹر شفقت, 1 منٹ. انہوں نے مجھ سے ایک نمبر مانگا ہے, اس لیے میرے بیٹے ان کے گھر گئے ہیں, پہنچے نہیں ہیں. تو سوری, چلیں جی. میں اس پوری جو بات ہو رہی ہے نا اصل میں ہے کہ ہمارا مائنڈ میپ جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا چیز امپورٹنٹ ہے, کیا چیز کم امپورٹنٹ ہے, کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہمیں کرنا کیا چاہیے, کس طرح جانا چاہیے, کہاں سے کس چیز کو کنیکٹ کرنا چاہیے, ہمیں جو آداب سکھاتا ہے, وہ اگر مائنڈ میپ غلط بنا ہو تو ہمارا پورا کا پورا تھنکنگ غلط ہوگی, ہمارے ایکشن غلط ہوگا. اور وہ مائنڈ میپ اگر صحیح ہو تو ہمارا ایکشن جو ہے اس کے زیادہ چانسز ہے صحیح ہونے کے, اور ہمیں راستہ جو ہے کلیئر نظر آئے گا, جو اللہ بولتا ہے نا نور, ہمارے سامنے روشنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب یہ بات ہو رہی تھی کہ مائنڈ میپ صحیح کس طرح بنایا جائے. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیے کہ اللہ جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے, اللہ نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے, بالکل پرفیکٹ بنائی. تو قرآن جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے, اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنی صحیح جگہ پہ ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ آگے پیچھے کر دیں سینٹینسز. قرآن بالکل پرفیکٹ ڈاکیومنٹ ہے, اور وہ پرفیکٹ مائنڈ میپ بنانے کے لیے بہت یوزفل ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن یہی بات ہو رہی تھی کہ ہمیں قرآن ویسے ہی پڑھنا چاہیے جس طرح اللہ کا کلام عربی میں ہے, تو وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ قرآن ان عربک. ہاں, کسی مجبوری میں جب تک ہمیں نہیں آتی وی میں ریفر ٹو ترجمہ اینڈ تفسیر, ترجمہ بیسیکلی. تو لیکن یہ کہ جو اللہ سے کلام ہے وہ عربی میں, آپ نماز میں عربی میں کلام کرتے ہیں, نماز میں آپ اردو یا انگلش نہیں بولتے. کیا خیال ہے مصطفیٰ, نماز میں آپ عربی میں کرتے ہیں نا اللہ سے بات, صحیح نا, اس لیے کہ وہ پرفیکٹ ہے بالکل. اور نماز جو ہے وہ دیٹ از, جی بالکل پرفیکٹ ہے. تو ہم اگر اللہ سے عربی میں کلام کریں گے اور سوچ سمجھ کے کریں گے تو ہمارا جو نقشہ ہے نا مائنڈ میپ, وہ صحیح بنے گا. اسی طرح اللہ نے نیچر جو بنایا وہ بھی اللہ کے لاز ہیں. ہم نیچر میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان اللہ پہ بھی بڑھتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں, اچھا یہ اس طرح ہونا چاہیے, اچھا یہ اس طرح ہونا چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ ریئلائزیشن کہ ہمیں علم اللہ پہلے دے چکے ہیں, لست بربکم والی آیت. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہماری جو کامن سینس ہے وہ اس پہ بیسڈ کی جو اللہ نے جو کامن سینس, سب سے کامن سینس, باقی بعد میں ہم اس کو کرپٹ کر لیتے ہیں
डिफरेंट गलत रास्तों को अपना के, कोई लोग जो है अंधी तकलीद किसी की शुरू कर देता है, कोई लोग जो है खामखा किसी से इम्प्रेस होकर उसकी तकलीद करने लगता है, जो इस वक्त हम कर रहे हैं, मगरिब से कर रहे हैं हम तकलीद, ठीक है। तो आपको सही माइंड मैप होगा, आप सही डिसीजन होगी और आपका परफॉर्मेंस सही होगा, ठीक है, आपकी सही लॉजिक होगी, ठीक है। जब माइंड मैप आपका सही होगा ना, आपकी लॉजिक भी आपकी सही होगी। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? क्या ख्याल है, आप लोग कोई इस पे बात करेंगे? सर मैं कुछ शेयर करना चाह रही थी, जी जी इजाजत है? जी जी सर मैं please. यहाँ जापान में रहती हूँ, और जो आपकी जितनी भी मैं टॉक सुनती हूँ, और मेरा खुद का भी ऐसा ही माइंड है कि हमें मरूब नहीं होना। लेकिन जब मैं मेरी अपनी पूरी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान की थी, मैं शादियों के यहाँ आई, मेरे बच्चे यहीं पर ही बॉर्न हुए, यहीं पर ही मैं रेस कर रही हूँ। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में थी तो हमारा एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर ऐसा है कि हमें पूरा सिस्टम इस तरह का है, वहाँ पे जो हमने किताबें पढ़ी हैं अपनी स्कूल लाइफ में, उसने हमें मरूब बनाया है। जब मैं पाकिस्तान में रहती थी तो मैं मरूब थी, क्योंकि हमारा सिस्टम जो एजुकेशन का है, बिकॉज मैं होम स्कूलर नहीं थी ऑब्वियसली, तो मैं काफी हम चीजों में, और सोसाइटी भी इतनी फेवरेबल होती थी कि हमें मरूब कराया जाता था। हम वही उनके टीवी सीरियल्स देखते थे, उन्हीं की तरह चीजों को फॉलो करते थे। और अब तो खैर ज्यादा ही हो गया, क्योंकि सारे इवेंट्स भी अब स्कूल्स में आ गए हैं पाकिस्तान में, लाइक हैलोवीन बन रहा है, बॉनफायर बन रहा है, ये सब हमारा कल्चर नहीं था। फिर जब मैं यहाँ आई ना, तो मैंने यहाँ पर आकर देखा है कि जापान की जो सोसाइटी है ये मरूब नहीं है किसी से भी, क्योंकि ये लोग खुद बहुत स्ट्रांग है, अपने कल्चर में बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मैं ये चीज़ सोचती थी कि अब बेस्ट से अपने बच्चों को मुझे मरूब नहीं करना, लेकिन अब मेरे लिए यहाँ पर आकर ये भी हो गया कि मेरे बच्चे अगर यहाँ पे अभी तक स्कूल नहीं जाते, क्योंकि मैं होम स्कूलर्स हैं, और मुझे 7 ईयर्स के बाद यहाँ पे जब बच्चे 7 साल से ऊपर हो जाएंगे तो मुझे खैर अलाउ नहीं है, अभी बच्चे मेरे 7 ईयर्स से छोटे हैं, तो उसके बाद तो मुझे किसी भी हाल में यहाँ पे स्कूल डालना है, बिकॉज यहाँ पे होम स्कूलिंग अलाउ नहीं है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल ये है कि मुझे अपने बच्चों को इन लोगों से मरूब नहीं करना, क्योंकि जितने बच्चे यहाँ पर बच्चे सारे जो स्कूल जा रहे हैं, तो ये इनके कल्चर से भी मरूब हो जाते हैं। और चूंकि हम जो हैं वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हैं, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स के अंदर भी नहीं है, क्योंकि हम ज़ाहिर हम अपनी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, हमें अपनी उर्दू लैंग्वेज के ऊपर इतना हम खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं है ना, एज उर्दू बोलने वाले भी हैं, लेकिन हमने खुद इंग्लिश पढ़ी हुई है सारी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आकर सीखी है कि अगर हम एज अ कॉम एक होते तो हमारे अंदर जो हमारी सेल्फ इस्टीम भी बहुत लूज है, और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। मैं यहाँ पर जब इन जापानीज को देखती हूँ, यहाँ पे सिर्फ जापानीज लैंग्वेज है, तो हर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एवरीथिंग इज जस्ट इन जापानीज। यहाँ तक यहाँ के लोगों को सॉल्ट और शुगर में भी नहीं पता कि ये इंग्लिश में सॉल्ट या शुगर बोलते हैं, उनको इंग्लिश बिल्कुल बोलना नहीं आती, और फिर भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो मैंने ये चीज़ें ज़्यादा महसूस करना शुरू करी कि मेरे बच्चे तो फिर बिल्कुल ही हमारी कौम से दूर हो जाएंगे, यानी कि हमारी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उससे बहुत दूर हो जाएंगे। तो मैं उनको थोड़ा थोड़ा लाइक करके, अभी जो मेरे बच्चे मेरे साथ मेरे घर पर हैं, तो मैं उनको किसी भी तरह से सीरत से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, और मैं बाकी चीज़ों से अपने इस्लाम की टीचिंग से मैं इनको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे एक और बात बताऊँ कि यहाँ पे जो जापानीज़ है बहुत रेसिस्ट है, बहुत रेसिस्ट कॉम है। यहाँ पे सारे फॉरेनर्स को, जो नॉन जापानीज़ है, चाहे वो अमेरिका का हो या फिर यूरोप का भी क्यों ना हो, वो लोग गाइजिन, एक वर्ड है गाइजिन जापानीज़ में, वो यूज़ करते हैं। वो हर किसी के लिए गाइजिन वर्ड यूज़ करते हैं। ऑल्दो अगर बच्चा क्रॉस है ना, उनके जापानीज माँ का बेटा है और किसी और कंट्री से उसका बाप है, वो उसको भी गाइजिन बोलते हैं, विच मीन्स आउटसाइडर। यानी कि वो लोग इतने, और फिर आगे चल के जब बच्चे को हम अपनी आइडियोलॉजीज पे नहीं रखते ना, तो 16-17 साल की उम्र में बच्चों के अंदर एक साइकोलॉजिकल स्टेट इनका यहाँ पर ऐसा बनना शुरू हो जाता है कि वो फिर अपने आप को लीस्ट समझना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ वही बच्चे जिनके माँ ने या फिर उनको ट्रेन कर दिया और उनको अपनी आइडियोलॉजी में रखा और उनको अपने मुसलमान के इन्वेंशंस बताए और ये बताया कि हम कौन हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे कॉन्फिडेंट हैं। तो मैं बिल्कुल रिलेट करती हूँ, और मुझे बहुत, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे बच्चे भी टीन एज में भी उस तरह नहीं गए हैं यहाँ पर रहते हुए। तो मुझे अभी से ही अपने बच्चों पे किस तरह से वर्किंग करनी है और इसका कितना नुकसान होता है अगर हम अपने बच्चों की आइडियोलॉजी के ऊपर या इस्लाम से रिलेट अगर हम अपने बच्चों को ना करें, तो इसका कितना ज़्यादा नुकसान होता है।
تو بالکل تھینک یو فار آل دیز سیشنز کہ مجھے کافی کلیئرٹی ملتی ہے آپ کی باتیں سن کر. جی فاطمہ، میں اصل میں 70s کی اینڈ میں 80s میں جاپان میں چلتا تھا، شپ میں جاپان جاتا تھا. آئی واز ویری کلوز ٹو جاپان، آئی واز ویری امپریسڈ بائی دا سوسائٹی. لیکن اس وقت کیا ہو رہا تھا کہ جاپان کا ٹرانزیشن ہو رہا تھا فرام دیئر اون کلچر ٹو ویسٹرن تھاٹ بہت بری طریقے سے، اور اس کا احساس کرتے تھے وہ. اور آپ کو پتہ نہیں ابھی کیا سچویشن ہے لیٹسٹ، لیکن اس وقت حال یہ تھی کہ دیئر ڈریسنگ واز ویری ماڈسٹ اینڈ ویری، یعنی وہ باقاعدہ جو کوئی خاتون جو ہے وہ گھٹنے سے اوپر نہیں پہنتی تھی، وہ بڑا کور کرتی تھی اور شرماتی تھی بات کرنے میں. اور وہ لیکن وہ یہ بولتے تھے کہ جو مغرب کے، میں دیکھتا تھا ان کے ٹی وی ڈراماز وغیرہ جو ہیں، وہ مغرب کی جو ویلیوز ہیں اس کو بہت زیادہ جو ہے پروجیکٹ کرتے تھے. اور میرے سامنے دیکھتے دیکھتے جو ہیں دے اڈاپٹیڈ مینی آف ویسٹرن ویز اینڈ تھاٹ، اور وہ اس چیز کا احساس بھی رکھتے تھے کہ ہمیں زبردستی اس میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ بہرکیف وہ ان کا جو فریم ورک ہے وہ، لیکن انہوں نے چونکہ اپنی زبان نہیں چھوڑی، اس کی وجہ سے کافی حد تک وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. لیکن یہ بولنا کہ دے آر ناٹ انفلوئنسڈ بائی ویسٹ، وہ بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں مغرب سے. وہ تو میرے سامنے میں نے ان کو دیکھا کس طرح یہ چینج ہوئے، پہلے کیا تھے اور بعد میں. ابھی جو بیسک کنسیپٹ ہے یا بولے جو کنسیپچل فریم ورک ہے یا پرسیپچل فریم ورک ہے، وہ ویسٹرن سیکولر ہی ہے پوری دنیا کا ادر دین کوئی ٹرائبز وغیرہ ہوں. وہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زبردستی اس کو لاگو کیا ہے ہر جگہ پہ. امریکہ خاص طور پہ دے میک شیور کہ جو ہے جہاں بھی ان کا انفلوئنس چلتا ہے وہ زبردستی جو ہے وہ اپنا فریم ورک ڈالے. باہر کیا میرا جو پورا کا پورا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے ہمیں پری پروگرام کیا ہوا ہے اور ہمیں بہت اسٹرانگ ایک ہمارے اندر لاجک فریم ورک کام کرتا ہے، جس کو ہم سوچتے بھی نہیں، اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں اور ہم کسی اور سے مروب ہو کے ان کے طریقے اپنا لیتے ہیں، تو اس سے وہ بہت حد تک کرپٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ لاجک فریم ورک رہتا ہے، ہمارے اندر رہتا ہے. لیکن جو احساس کی ضرورت، ریئلائزیشن کی ضرورت جو میں کرنا چاہ رہا ہوں ان پروگراموں کے ذریعے، وی آر ایکسٹریملی اسمارٹ پیپل ایچ ون آف اس. ابھی آپ لوگ یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 لوگ موجود ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، 7 لوگ. آپ یقین مانیے کہ یہ 7 لوگ دے آر ایکسٹریملی اسمارٹ اینڈ دے ہیو بین گیون. اللہ نے ہمیں پورا، جو اللہ نے ہمیں پوری طریقے سے اس چیز کا احساس بھی دیا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پوری آپ بولیے کہ راستے بھی رکھے ہیں کہ جن پہ ہم چلیں اور وی ڈونٹ گیٹ کرپٹیڈ، جو وچ وی یوزلی ڈونٹ ڈو. تو ہم لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ کرپٹ ہوتے جاتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نے یہ بھی ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ بھئی مرنے سے پہلے بھی اگر تم سدھر گئے اور صحیح پلٹ آئے تو تمہیں پھر بھی معاف کر دیا جائے گا. تو دس تھنگ ایگزسٹ، یہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو اصل اللہ کا جو لاجک فریم ورک ہے، پرسیپچل فریم ورک ہے، دیٹ ایگزسٹ ود ان اس. ہماری ریئلائزیشن سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. اپنا مائنڈ میپ ہم درست کریں گے تو ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نور، جو اللہ بولتے ہیں نا نور، میں نور کو سمجھتا ہوں کہ وہ جب آپ کے پرسیپچل فریم ورک صحیح ہو جاتا ہے تو آپ کے نزدیک آگے راستے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. دے بیکم برائٹ، وچ آئی تھنک قرآن جس کو نور بولتا ہے. جی مریم، آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر مروبیت کی جو بات تھی اس پہ کچھ کہی تھی کہ اکثر ہوتا ہے نا، جیسے اگر میں اپنی بات کروں تو میں ایسی کوئی چیز دیکھوں گی یا جیسے بہت ہم استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے یہ نیٹ کرتے ہیں اور جو زندگی کو ہم نے آسان بنایا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ خیال ایسا نہیں آتا کہ یہ چیز تھی یا ان لوگوں سے. کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ جس انسان نے اگر یہ بنا لیا تو جس ہستی نے کائنات بنائی ہے تو اس کو تو پھر تو بات سوچ تو کام ہی نہیں کرتی نا، کہ اگر ایک چھوٹا سا انسان یہ بنا سکتا ہے تو اس کو دماغ دینے والی جو ذات تھی، جو ذات ہے، ٹھیک ہے جو ذات ہے، مطلب پھر وہاں تو ہم وہاں تو سوچ بھائی جاتی بھی نہیں ہے. وہاں پھر ہم لاجواب ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ کیا ہے، یہاں تک بات ختم ہو جاتی ہے. مطلب یہ چیز بھی ہوتی ہے نا کہ جس نے اللہ نے جو ایک انسان نے اگر یہ ایسا کر لیا تو پوری کائنات کا مالک پھر کہاں پہ ہوں گے، یہ چیز ہوتی ہے.
جی جی، وہ ہمارے اصل میں ریئلائزیشن کے لیے اللہ نے سب چیزیں رکھی ہیں. ہم جتنی دنیا پہ گھستے ہیں، جتنی چیزوں کو انوینٹ کرتے ہیں، جتنی ہم لاز استعمال کرتے ہیں، ایکچولی ہم کو ریئلائزیشن ہوتی ہے اللہ کی قوتوں کا، اللہ کی پاورز کا ہمیں احساس ہوتا ہے. تو اسی لیے مسلمانوں کو بولا گیا ہے کہ ہر چیز میں انوالو ہوں. کریٹیوٹی پہ بہت زیادہ فوکس ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم کریٹیو ہوں، ہم نئی نئی چیزیں انوینٹ کریں، دنیا پہ غور و فکر کریں. بسم اللہ، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہر چیز میں ہمیں غور و فکر، اور یہی ہمارے اسلاف نے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور ہم نے دیکھا کہ بڑے کم عرصے میں وہ دنیا میں آئے. اصل میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں فرق یہ ہے کہ مسلمان عروج پہ پہنچے اپنے مذہب کو فالو کر کے. عروج جو دیا ان کے مذہب نے دیا، جبکہ جو غیر مسلم ہیں، جو دوسرے ہیں، ان کو مذہب اپنا چھوڑنا پڑا آگے بڑھنے کے. تو ہمارا تو اصل میں جو اللہ نے ہمیں انسان کو جو ہمیں کیپیبلٹیز دی ہیں، جو جنوں کو نہیں دی، جو فرشتوں کو نہیں دی، جو شیطان کو نہیں دی، وہ کریٹیوٹی کی ہے کہ ہم نئی چیزیں سوچ سکتے ہیں اور ہم بنا سکتے ہیں. تو ہم جتنا ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، اصل میں ہمارا اگر اپروچ صحیح ہوگا نا تو ہم ان چیزوں میں پڑھیں گے. ہمارا چونکہ اپروچ غلط ہو گیا، ہمیں دنیا ترقی کی طرف ترغیب پہ، دنیا کو چھوڑو، یہ تو بڑا عذاب ہے، اور یہ ہے تم بس نماز پڑھو، اور یہ جو ہے یہ غلط کنسیپٹ ہے، وہ ہمیں پیچھے لے گئی ہے. ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا پہ کوئی اور قابض ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو تو اللہ گارنٹی دیتا ہے اگر تم صحیح چلو گے تو دنیا تمہیں مل جائے گی، لیکن وہ صحیح اگر ہم چلیں گے تو بہرکیف میرا اپنا پورا کا پورا خیال یہ ہے، اور جو میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ بھی ہم سے شیئر کریں، کہ جب تک ہمیں کوئی لاجیکلی بات سمجھ میں نہیں ہے، میرا پورا اس پروگرام سے جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ لاجیکلی ہم کس طرح دین کو اپنا سکتے ہیں اور اس کا اثر ہم پہ کیا ہوتا ہے. یعنی میں تو سائنس ہو یا سوشل سائنسز ہوں یا فلسفی ہو، ہر جگہ میں اللہ رب العزت کو دیکھتا ہوں، ہر جگہ مجھے اللہ نظر آتے ہیں، اور آنے بھی چاہیے اللہ رب العزت. جب ہمیں یہ ہونا شروع ہو جائے گا تو دین آئی تھنک وی ول بی گوئنگ آن دی رائٹ ڈائریکشن. اگر ہمیں یہ چیزیں اللہ سے دور لے جاتی ہیں تو پھر ہمیں جو ہے وہ بڑا خطرناک، یعنی ہم نے غلط راستہ پکڑ لیا جو اس وقت ہم نے پکڑا ہوا ہے. ہم لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم اندھے بن کے کسی کی تقلید کرتے ہیں، کوئی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، کیا وہ آپ کی آخرت میں گارنٹی لے گا کہ آخرت میں وہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کو اللہ سے چھڑاوا لے گا؟ اگر اللہ مجھ سے پوچھیں گے عابد تم نے یہ کیا کام کیا، تو میں کیا یہ میں دے سکتا ہوں کہ میں تو فلاں مولانا کو فالو کر رہا تھا، فلاں عالم دین کو، فلاں اسکالر کو فالو کر رہا تھا، اللہ میں تو اسی کے مطابق ہے. تو اللہ بولیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے عابد تم نے فالو کیا، چلو شاباش. اللہ تو یہ نہیں بولیں گے، اللہ تو مجھے وہاں پوری ریزننگ دینی پڑے گی، لاجک دینی پڑے گی، میں نے کیوں وہ کام کیا یا میں نے کیوں کسی کو فالو کیا. تو حقیقتاً میں تو دیکھتا ہوں کہ کسی کو بھی نہیں آپ فالو کر سکتے سوائے اللہ رب العزت. کسی کو بھی آپ فالو نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کا رسول، یہ دو آپ کے نزدیک کرائٹیریا. آپ دوسروں سے سیکھ سکتے ہیں، دوسروں سے آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ سیکھیں، ان پہ غور و فکر کریں. علماء ہیں، ان کی تفاسیر موجود ہیں، ان کا علوم موجود، ان کے جو آپ کا علم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ان سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن عابد کو عابد پہ ڈپینڈنٹ ہونا چاہیے، اللہ پہ اور عابد پہ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو مریم ہے، وہ مریم وہاں پہ اکیلی مریم ہوں گی، ان کے گرد کوئی بھی نہیں ہوگا، نہ بچے، نہ شوہر، نہ ماں، نہ باپ، نہ اساتذہ، بالکل اکیلی کھڑی ہوں گی. اس چیز کا ریئلائزیشن. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، we are a beautiful creation, we are a perfect creation, we have a lot. ہمیں اللہ نے بہت سمارٹ بنایا ہے اور ہمیں بہت عقل اور سمجھ دی، ہمیں کسی پر ڈیپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے؟ سوائے اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن، ہمیں جو ہے کسی کی بھی اندھی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ہم اندھی تقلید کریں گے تو بتائیے کیا ہوگا؟ اگر ہم اندھا بن کے کسی کو فالو کریں تو کیا ہوگا عبداللہ؟ وہ آخرت میں اللہ کو بولے گا کہ اس نے تو مجھے فالو کیا تھا، اللہ اس کو چھوڑ دیں، اس نے تو مجھے فالو کیا تھا. وہ ہمیں سپورٹ کرے گا آخرت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے. کیا خیال ہے مصطفیٰ؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا نا آخرت میں، بالکل آپ اکیلے کھڑے ہوں گے، آپ خود ذمہ داری لیں گے کہ آپ نے یہ کیا ہوگی. تو یہ چیز کی ہمیں احساس ہونا چاہیے
मैं इंशाल्लाह ताला अगली बार जो है ना मैं आप लोगों को कुछ वो भी दिखाऊंगा, वीडियोस भी दिखाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस कि अल्लाह ने चीज़ों को किस तरह बनाया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. और हमारे जो बिल्कुल जो फोकस, मेरा फोकस रहेगा कि टू मेक अस रियलाइज के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उन्होंने इस दुनिया को बनाया किस तरह, दुनिया की पूरी स्ट्रक्चर को, इस ज़िंदगी के स्ट्रक्चर को अल्लाह ने किस तरह बनाया है. और अगर हम ये सही समझ जाएं और अपना माइंड मैप दुरुस्त कर लें, अगर हम अपना माइंड मैप दुरुस्त कर लें तो हम हर चीज़ को सही देखेंगे. हमारी आंखें सही हो जाएंगे, हमारे कान सही हो जाएंगे, हमारे मुंह सही हो जाएंगे, हर चीज़ जो है हमारा सही हो जाएगा, हमारे दिमाग सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला. कोई चीज़ कोई ऐड करना चाहेंगे, एनीथिंग? हाँ, अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला, ये सेशन जी। आपको कैसे लगा? आपको कुछ बातें समझ में आई, नहीं आई? डेफिनेटली आई होंगी. मैं तो इसका, मुझे मालूम है कि कोई आदमी कुछ भी सुन ले ना तो उसको उसके ज़हन में चली जाती हैं वो बातें, उसको रियलाइज़ेशन हो या ना हो. ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला वी विल स्लोली गो टू साइंसेस. आपने जो चीज़ बनाई हो, आपने अगर कोई इन्वेंशन की है, मैंने बचपन में इन्वेंशंस की थी, दैट आई विल शेयर विद यू. क्या इन्वेंट करा था? कि क्या इन्वेंट करा था आपने? मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ मैंने इन्वेंट की थी, जो बाद फेमस में है? जाके यूरोप ने इन्वेंट की. पहले मैंने इन्वेंट की. वो फेमस है वो चीज? जी, वो आजकल तो वो थोड़ी ऑब्सोलीट हो रही है. वो एरोप्लेन्स में उन्होंने लगाई थी, तो मालूम करने के लिए कि एरोप्लेन की पोजीशन क्या है, वो उन्होंने एरोप्लेन्स में लगाई. अब जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन वो बहुत अरसा, वो जायरो नेविगेशन कहलाता है. जायरो नेविगेशन कभी आप देखिएगा जाके वेबसाइट में तो आपको मालूम. चलिए, सही है. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग टू ऐड? मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि मैं ज़्यादा बोल देता हूँ. मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जो है ज़्यादा मौका मिलना चाहिए डिस्कशन का. सही है जी? सर मैं एक चीज बात करना चाह रही थी. जी, बोलिएगा. सर मतलब जिस तरह से हमारा, अगर हम बचपन से देखें, ईमान का लेवल, हमने भी एक अल्लाह ताला को एक्चुअली नहीं माना हुआ था. जस्ट लाइक हिंदूज हैं, इतने एलीट किस्म के, इतने इंटेलेक्चुअल किस्म के, मतलब, लेकिन उनको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं होती कि वो एक पत्थर बना हुआ है और अपने हाथ से बना हुआ, और उसको वो इबादत करें. सेम हमारे ईमान का भी वही लेवल था. अगर मैं शायद वो हम वाला सीगा ज्यादा ही नॉर्मली कैजुअली इस्तेमाल करी, मेरे ईमान का भी वही लेवल था कि मतलब कभी गौर फिक्र किए बगैर जी, बस जी. जो चीजें जो है ना वो वो असल में तकलीद, इंजेक्ट कर दी हुई हैं और आप बस उन्हीं को हम. सोचिए सब तकलीद का नतीजा है, अंधी तकलीद. हमने दूसरों की बातें मान ली. अल्लाह ने आपको तो समझ दी हुई है, लेकिन उसको आपने बलाए ताक रखा, उसको नहीं इस्तेमाल की, और दूसरों की जो है आपने तकलीद की. वो बड़ा ख़तरनाक है मेरे नज़दीक, तो वो बहुत ख़तरनाक है किसी की भी तकलीद करना. तकलीद ना करे, कि बात ज़रूर सुने, उसे अच्छी बातें अख़ज़ करे, अच्छे नतीजे ले, लेकिन वो करे वही जो उसकी समझ में आता. सही है जी, जज़ाकल्लाहुल खैर आप लोग सबका. और मैं इंशाल्लाह इसको मैं रिकॉर्डिंग को भी मैं डाल दूँगा, जो है अपलोड कर दूँगा. ठीक है जी, शुड वी कॉल ऑफ द सेशन? मुस्तफ़ा ख़त्म करूँ मैं? कर दे. आपके पीछे जो नक्शा लगा है ना, मुझे देख के बड़ा मज़ा आता है. जो आपका मैप लगा हुआ है, बहुत सारी जगहों पे गया हूँ. मेरा शिप जो है ना बहुत सारी जगहों पे गया है. मैं घूमता रहा हूँ समुद्र में, तो मैंने तकरीबन इतना सफ़र किया होगा कि आप चाँद से होकर वापस आ जाए. लेकिन मैंने समुद्र में किया, लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह. मैं कभी आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह मैप का, बल्कि मैं आपसे पूछूँगा कि भाई आप ज़रा मैप को हमको मैप्स बनाना बहुत पसंद है. हमको बनाने आते मैप्स. अरे ज़बरदस्त, माशाल्लाह. मैप्स में एक ज़माने में मुसलमानों ने दिए थे मैप्स, उन्होंने बनाए थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की थी. साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था, मुसलमानों ने जब बनाए थे. तो इसमें जब यूरोप आगे बढ़े तो उन्होंने फिर नॉर्थ पोल को ऊपर कर दिया, इसलिए कि उनके ममालिक नॉर्थ में थे, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता था, तो उन्होंने वो ऊपर कर दिया और साउथ को नीचे कर दिया. मैं आपको दिखाऊंगा. हम आपको अपने मैप्स की फोटो भेजेंगे.
वो ओके सारे प्लीज, मैप हाँ मुझसे शेयर कीजिएगा। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा मुसलमानों ने मैप्स जो बनाए थे ना पहले, अबाउट 8, 9, 10 सेंचुरी में, 13 सेंचुरी मुसलमानों ने बनाया। मुसलमानों ने मेजर किया था कि दुनिया की गोलाई कितनी है एग्जैक्टली, और बहुत ही करीब पहुंच गए थे वो, बहुत अच्छा कैलकुलेशन उन्होंने किया उस वक्त। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल 11वीं 12वीं सदी के बाद, 11, 12 सेंचुरी के बाद। चले राइट हो, वी ब्रेक ऑफ, इंशाल्लाह वी मीट अगेन होपफुली नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि हम लोग जो ये बातें करते हैं, कोई हो शेयर, ये हमारे जो ग्रुप है उसमें जरूर शेयर कीजिए ये चीजें, और कोई क्वेश्चंस हो वो भी आप क्वेश्चन डालिए, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। ठीक है। ठीक है, आपको भी अब्दुल्ला कोई बातें आप शेयर करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें हमारे सेशंस की, इससे फिर दूसरों को भी तरगीब होगी। जो मैं देख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता लोग आए थे, मुझे कोई फिक्र नहीं होती मेरे साथ अब्दुल्ला और मुस्तफ़ा भी हो तो बहुत है लेकिन जो है माशाल्लाह मरियम को भी देखता हूँ, आयशा, सुमेरा, फातिमा, ये लोग भी होते। तो लेट अस इंशाल्लाह डेवलप दिस, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वी विल गो इनटू मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक साइंसेज एंड कंसेप्ट्स, और उसमें सोशल साइंसेस, ठीक है। एंड आई विल मैं अपना एक्सपीरियंस दूंगा कि मैंने किस तरह मैं हर चीज़ में अल्लाह को देखता हूँ, विच कीप्स मी वेरी, जो मुझे बड़ा अच्छा फील देती है। एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह आई लव दिस लाइफ। अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार बनाई है। एंजॉय लाइफ एंड आई हैव बीन एंजॉयिंग पीपल, आई लव पीपल। अल्लाह ने बहुत प्यारा बनाया, हर इंसान को बहुत प्यारा बनाया, ठीक है। ख़ास तौर पे छोटे बच्चों को अल्लाह ने बहुत प्यारा बनाया, फिर बड़े बच्चों को भी बहुत प्यारा बनाया ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह मैं हाफ़िज़ सर, अल्लाह ताला आपको अल्लाह सेहत और हाफ़िज़। तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन, आमीन, आमीन जी। अल्लाह हाफ़िज़। हम मेरी सेहत के लिए दुआ कीजिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह सर। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।